لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو باقی مخلوقات سے افضل قرار دیا. انسانوں کو اشرف المخلوقات، بشر کو اس وقت کی جتنی مخلوقات تھی جب آدم کو پیدا کیا تو اس کو افضل ترین مخلوق بنانے کے بعد ساری مخلوقات نورانی کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو. وہ بھی عبادت کا سجدہ نہیں تھا، وہ بھی تعظیم کا سجدہ تھا اور افضلیت کا سجدہ تھا، اور کنایتاً تھا کہ یہ جو جس کو میں نے پیدا کیا ہے یہ تم سب میں سے افضل ہے. اب آپ نے یہاں پہ یہ بات غور کرنی ہے کہ یہ مقدمہ جو سارے کا سارا یہ ہمارا ہے. کیسے ہم یہ سمجھتے، اور اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کا یہ مقدمہ ہے، اور قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ بشر اور انسان اور ابن آدم تمام مخلوقات میں سے افضل ہے. نورانی مخلوقات نے بھی سجدہ کیا تو آدم کو، اور ابلیس کا جو انکار ہے وہ وجہ ہی اس وجہ سے ہے. اس کو بھی پتہ ہے یہ تعظیم کا سجدہ ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کی عبادت کیوں کروں، وہ کہہ رہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے بنایا، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی نیچے کو گرتی ہے، آگ روشنی دیتی ہے. مٹی اگر کا کمرہ بن جائے اندھیرا دیتا ہے، آگ میں بہت سی پاور ہیں، مٹی ایسے ہے ویسے دلائل دے رہا ہے. کس کو؟ اللہ کو. جیسے اللہ کو نہیں پتا افضل کون ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک افضل بنایا اور باقیوں کو تعظیم کا سجدہ کہنے کو کہا. اب یہاں پہ آپ نے رکنا ہے.